السلام علیکم نہاد صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے الحمدللہ بہت اتنی اچھا بزی ہوں. اسکیڈول سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. کوئی کیجول نہیں ہے, کوئی بزی نہیں, آرام سے بیٹھا تھا, آپ کے کال کا انتظار کر رہا تھا. بٹ ایز یو نو الیکشنز آ رہے ہیں اپیرنٹلی فیبروری 8 کو. آپ کو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز ہوں گے, اور اگر الیکشنز ہو گئے تو ان الیکشنز کو کوئی تسلیم کرے گا؟ آپ کو نہیں لگتا الیکشن ہو رہے ہیں, اور آپ کو نہیں چاہیے الیکشن, الیکشنز چاہیے اور ہیں آپ تسلیم نہیں کریں گی؟ کیسی بات نہیں, کر دی آپ نے. پولیٹیکل پارٹیز جو سپریم بھی کورٹ جیتی کو اگر میں نے آپ کے بارے میں بتا دیا تو آپ کا کیا ہوگا؟ نہیں, میرا مطلب میرے ہے جو بھی یقین بھی پارٹی اور ہاری یا جیتی تو وہ شاید مانیں گے نہیں. پہلے کون مانتا تھا, جو ہارتا ہے وہ نہ مانے. آگے بولیں. آپ کو لگتا ہے الیکشنز بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے اس دفعہ الیکشنز پہ؟ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. پہلے مگر 2018 میں نہیں, 2018 میں رات کے 2 بجے چیف الیکشن کمشنر رضا محمد خان صاحب نائٹ گاؤن پہن کے آ کے کہتے ہیں کہ میں ابھی گھر آیا ہوں, میں کیا کروں, آر ٹی ایس بیٹھ چکا ہے, ڈبے لٹ چکے ہیں, ووٹر پٹ چکے ہیں. وہ الیکشن آپ کو پسند تھا, اس کو ہم نے قبول کیا تھا. ہمارے پارٹی کے قائد محمد شہباز شریف صاحب اسمبلی میں گئے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خاطر الیکشن کرانا کوئی بچوں کا کام نہیں ہوتا ہے, ٹو ہیکٹک میٹر. کنٹینیو کی اس پارلیمنٹ نے پھر 5 ایئرس کے لیے. فار دا لارجر انٹرسٹ آف پاکستان یو ہیو ٹو. بٹ اتنی زیادہ بلیٹنٹ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کس پارٹی کو ٹارگٹ کیا پاکستان گیا؟ نو وے. آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہماری پوری پارٹی جیل میں تھے, مجھ سمیت ہماری پوری پارٹی کے نشانات واپس لے لیے گئے تھے. آپ کو یاد نہیں ہے مگر کہ شیر کا کبھی نشان نہیں چھینا گیا؟ چھینا گیا. یس, ڈیورنگ دا سینٹ الیکشن 2018. بٹ یو سپورٹ دس؟ No, I never. آپ کے ساتھ ہو یا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ No, I never support. I believe on sportsman spirit. I never believe on this. کہ میں کسی بھی باؤٹ میں نہیں جاؤں گا جس میں میرے اپوننٹ کے ہاتھ پیر باندھ دیے جائیں. مگر یہ باندھے نہیں گئے ہیں. انہوں نے کہا آب ایل مار سنگھ, آب ایل مار سنگھ. سنگھ لڑائی ہے پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے. جب آپ سنگھ لڑائیں گے تو بھگتنا پڑے گا نا. کبھی آپ سائفر لڑا. میں نے دیکھیے سیاست ایک سنجیدہ کام ہے. یہ کوئی گلی محلے کے ان بچوں کا نہیں ہے کام کہ اس کے گھر کے شیشے پھوڑ دیے, اس کے گھر کے پھل توڑ لیے, اس کے گھر کی مرغی اٹھا کے لے گئے. ایسے نہیں ہوتا ہے. آپ کی باری جب آئی, اب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے گھر کے شیشے بھی ٹوٹ گئے, آپ کے گھر کی دروازہ بھی کھڑکی بھی لوگ نکال کے لے گئے. تو اور یہ جو لوگ لے کے آئے تھے ان کو بھی سوچنا چاہیے, اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سرکاری ملازمت میں ان کو بھی سوچنا چاہیے. دیکھیے نواز شریف نے تو 2 زندگیاں اس کی پیارے لوگوں کی زندگیاں گئیں اس 2018 اور 2024 کے درمیان, اور ان 2 لوگوں کے تدفین میں نہیں رہے وہ. اور آپ کو ایک بہت مزیداری بات بتاؤں, 1999 کے بعد 97 کے بعد آج آلموسٹ 27 ایئرز نواز شریف کو صرف ایک الیکشن لڑنے دیا گیا. 25 سال 27 سال میں نواز شریف صرف ایک الیکشن لڑے ہیں. کون سا آپ کو معلوم ہے؟ 2013. 2002 میں ہی واز آؤٹسٹڈ. 2008 میں ان کو نہیں لڑنے دی گیا, ان کے پر پابندی تھی فرام دا کورٹس, سو کالڈ آبجیکشنز تھا. 2018 میں جیل میں رکھا گیا. آپ تھوڑا انصاف کریں گے, اگر آپ تو ینگ ہیں, آپ کی میموری کو ریکال کرواؤں, 27 سال میں 5-7 الیکشن ہو گئے, نواز شریف صرف ایک الیکشن لڑا ہے. پھر تو ظلم کس کے ساتھ ہوا؟ عمران خان 2002 بھی لڑا اور اسے نہیں بنایا مشرف نے وزیر اعظم, تو 2008 بھی لڑا, وہاں پر بھی نہیں کچھ ہو سکا اس سے. 2013 بھی لڑا, اس میں بھی دھرنے پہ آ گیا. 2018 بھی لڑا. کیا مذاق ہے یار. 97 بھی لڑا تھا عمران خان. تو یہ جو آپ جیسے جو قابل یوتھ کے نوجوان ہیں ان کے یاد کے لیے ٹھیک ہے, جو سیاست کو کرکٹ کا وہ بال سمجھتے ہیں, وہ بال نہیں مارتے دیوار سے واپس آتا ہے. ہم سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں. یہ ملک کھیلنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے, یہ ملک آنے والی نسلوں کے لیے, امہ کے لوگوں کے مستقبل کے لیے بنایا گیا ہے. اور خواہ کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی ادارے میں بیٹھا ہو, ان کو یہ حق میں نہیں دیتا, نہ ہمارے شہدا دیتے ہیں, نہ آئین پاکستان دیتا ہے کہ ہر کسی راہ چلتے لپاڑے کو اٹھا کر کے لا کے پاکستان کا لیڈر بنا دیا جائے. اچھا, نواز شریف پہ ابھی سوال بہت سارے لوگ پوچھ بھی رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں, لوگوں کے دماغوں میں بات بھی ہے کہ نواز شریف اتنی زیادہ ریگرس کورٹ کے چکر, ان کی پوری فیملیز کورٹ کے چکر, ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ایون فیلڈ میں, ساری چیزیں, کاما کا کیس, یہ وہ, جس کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے آف کورس آخری مومنٹس پہ نہیں تھے, ان کی بیٹی کو نہیں ملنے دیا گیا. اب ان سارے کیسز کو نلیفائی کر دیا, وہ سب میں باعزت بری ہو گئے ہیں, وہ ساری چیزیں.
تو what is نواز شریف stance on it? اگر وہ کیسز پہلے سے ہی جھوٹے تھے تو ان کو ان سب چیزوں کو سو نہیں کرنا چاہیے. should he not be fighting against these allegations? and if they were true تو وہ ایک دم سب ختم کیسے ہو گئے؟ how نواز شریف نے اتنی آسانی سے ایکسیپٹ کیسے کر لی یہ بات کہ اتنی 5 سال کی اذیت، جو ظاہر سی بات ہے آپ کے ایک لائف پارٹنر ہوتا ہے پوری زندگی کا، آپ ان سے آخری مومنٹ، تو انہوں نے اس چیز کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیوں نہیں کیا؟ میں ایک کانسٹیٹیوشنل اور کرمنل ریڈاؤنڈ لائر ہوں. اچھا، صبح میں نے کالے کپڑے پہنے ہوئے. جی 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 جی. نواز شریف کا کیس، میں نے پاکستان کے سارے مشہور کیس کا حصہ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، اور میرا ٹریک ریکارڈ وکالت میں بہت اچھا الحمدللہ. 100 میں سے 98% سکسیس ہے میری اسٹوری. ٹھیک ہے، یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ کسی بتانے کے لیے، میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ آئی نو لا. نواز شریف کو آپ نے موقع ہی کبھی نہیں دیا کہ وہ سپریم کورٹ تک جا سکتے اور اس کو کر سکتے، اور وہ اپنی ذات کے لیے نہیں، وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے کر رہے تھے. اور یہ دیواروں پہ ریٹن آن دا والز تھا. ایک میکانزم ہونا چاہیے پاکستان میں کہ جب ججز آ کے کہیں کہ ہم نے ظلم کر دیا. جب نسیم حسن شاہ نے آ کے کہا کہ ہم نے بھٹو کو غلط پھانسی دیا تھا تو نسیم شاہ کو اسی وقت پکڑنا چاہیے تھا، اور ان کے تمام ان ججز جو زندہ تھے ان کو ٹرائل پہ لاتے، کیونکہ انہوں نے اوتھ کو بٹرے کیا تھا. تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اسی طرح سے یہ جتنے ججز تھے، آپ نے کلپ نہیں دیکھا کہ ثاقب نثار کہتا اچھا وہ مجھے پتا تھا، میں تو 3-4 MP کو ایسے ہی ریزائن کروا دیتا. یہ ان کا کام تھا. تو یہاں پہ معاشرے کو بھی آنکھ کھول کے رہنا چاہیے. دیکھیے، جب آپ غافل ہو جائیں گے اپنے ذمہ داریوں سے، اپنے لوگوں سے، تو اسی طرح کے اٹھ پٹانگ لوگ آ کے آپ کے معاشی اور آپ کے سیاسی زندگی اور آپ کے مذہبی زندگی اور آپ کے اخلاقی زندگی میں آ کے بیٹھ جائیں گے. اٹھ پٹانگ سمجھ نہیں آپ؟ اٹھ پٹانگ. سیاست ایک سائنس ہے. سیاست میں آپ اوور ویو کرتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں فار another 25 years. میں ابھی پچھلے دنوں IBA میں تھا تو میں نے بچوں سے پوچھا what is 2047؟ 2047 پاکستان کا 7 سالہ آزادی یا جنم دن ہوگا، اور آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اور وہ اگلے 23 سال بعد آپ کہاں ہوں گے، یہ ڈیسائیڈ میں نے نہیں، آپ لوگوں نے کرنا ہے. ہمارا جیسا پاکستان نہ ہم نے بنا دیا. ہم اس وقت اللہ ہی جانے زندہ ہوں نہ ہوں، اور اگر ہوں تو شاید اتنے اچھے ہیلتھ کنڈیشن میں نہیں ہوں گے. مگر آپ جو آج 25 کے ہیں یا 30 کے ہیں، اس وقت آپ ہوں گے 53 کی، 50 کے، 55 کے، 48 کے، 40 کے. ٹھیک ہے، 45 کے ابو ہی ہوں گے. ان میں سے آپ میں سے کچھ لوگ اس وقت کوئی فوج کا جنرل ہوگا، کوئی بریگیڈیئر ہوگا، کوئی ججز ہوں گے، کوئی بزنس مین ہوگا، کوئی GM، کوئی چیئرمین، کوئی سیکرٹری، SP، کوئی DC، کوئی بزنس مین، کوئی پارلیمنٹرین، کوئی منسٹر. کیا سوچا آپ نے پاکستان کے بارے میں؟ کوئی ٹاؤن پلان ہے؟ کچھ سوچا آپ لوگوں نے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں، بے ہوش ہیں آپ لوگ. اس وقت انڈیا، ایک منٹ انڈیا کا نوجوان سوچ رہا ہے، وہ سوچ رہا ہے اور بڑی تیزی سے سوچ رہا ہے، اور پوری دنیا کو تسخیر کر رہا ہے. وہ IT کے دنیا میں ڈسپلن میں تسخیر کر رہا ہے، نالج میں تسخیر کر رہا ہے، ایگریکلچر میں تسخیر کر رہا ہے، انڈسٹری میں تسخیر کر رہا ہے، سیاست میں تسخیر کر رہا ہے. ایک سے ایک بریلینٹ ینگ پولیٹیشینز آ رہے ہیں، انجینئرز آ رہے ہیں، ڈپلومیٹس آ رہے ہیں. ویئر وی اسٹینڈ؟ پھر اس وقت آپ کو کہیں گے ہم تو ہو نہ ہو کہ تمہارے پرکھوں نے اس لیے پاکستان بنایا تھا کہ تم بھیک مانگتے رہو ہمارے سامنے آ کے. آج جب اتنے بڑے بھیک منگے بنا دیے ہیں قوم کو، تو اگلے 23 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ کو تیاری کرنی ہے. بھول جائیں عمران خان اور فلانے خان اور فلانے خان. سوچے پاکستان. عمران خان آپ کے گھر میں روٹی ڈالتا ہے یا پاکستان کی زمین سے جو گندم اگتی ہے وہ آپ کے پیٹ میں آپ کے نوالا بنتی ہے، عمران خان کے نہیں. تو آپ کو سوچنا پڑے گا. میں آپ کو ایک چیز ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ کیا ہماری انسٹیٹیوشنز نے اور ہمارے سیاست دانوں نے یوتھ کو اتنا ہوپفل چھوڑا ہے؟ انسٹیٹیوشن what do you mean؟ any not I'm not talking about particular I'm not talking about the army, I'm not talking about judges. کیوں نہیں بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں میں کروں گی، دوسرے سوالات میں کروں گی، ہو جانے دیں. میں دوسرے سوالات میں بالکل کروں گی. میں نے اس کی، مجھے کوئی کسی سے ڈر نہیں ہے سوائے اللہ کے اس دنیا میں. ٹھیک ہے، یہ سب کہتے ہیں ایکچولی میں ڈرتے انسانوں سے، اللہ سے نہیں زندگی اور ڈرتے. موت اللہ کے ہاتھ میں، کسی سے نہیں، کسی سے ڈر نہیں. سبھی کہتے ہیں مگر نہیں I don't believe. I will come to those questions also, but do you think that the political scenario of Pakistan has left us youth hopeful? ہم تو elections کی hope میں نہیں، ہماری سے elections. Don't you go to school? Don't you read books? Don't you watch? But where is the، ہمیں اجازت کب دی جاتی ہے آپ کو کہ فلانے ایکٹر نے کیا کپڑا پہنا اور فلانے کی شادی کبھی، فلانے کی طلاق کبھی، کیٹ واک کبھی؟ آپ نے پاکستان کے سوشل سائنسز پہ
پاکستان کے نئی سوشل کانٹیکٹ ہونی چاہیے, نئی عمرانی معاہدات ہونی چاہیے پاکستان میں. یہ آپ نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے. ہم کیسے کریں؟ آپ جو کریں بھی جیسے ہم عوام نے کی کیا طاقت ہے. اٹھتی ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے فار another interest. آپ آپ کوئی بھی کی دیکھیں, آواز اٹھتی ہی نہیں ہے, ابھی آپ آپ کی دیکھیں آواز بلوچستان مفاد کے کی مسنگ ہوتی ہے. پرسنز کی ہو رہی ہے ابھی, مارنگ بلوچ یہ لوگ پورا کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ آپ کھڑے ہو نا, کیوں نہیں کھڑے کدھر ہوتے ہیں؟ ان کو مل رہی ہے آپ کیوں ریپرزینٹیشن؟ نہیں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمارے سیاستدان ہمارے ریپرزینٹیشن آج کیوں نہیں مجھے کھڑے میرا ایک ایمان ہے, میں قاضی فائز عیسیٰ میرے رشتہ دار نہیں, بٹ آئی نو دیٹ از ویری آنیسٹ مین, مین آف رول, مین آف لا, مین آف پرنسپل. جہاں جا کے مانگے انصاف, پہلے اپنے آپ سے تو انصاف کریں. اپنے آپ سے نہیں کرتے, اپنے گھر کے ارد گرد جو ملازمین ان کے ساتھ نہیں کرتے, اپنی سراؤنڈنگ کے ساتھ نہیں کرتے. ہمارا اسٹیٹس ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کتنے گن مین اور کتنے بڑے گاڑی پہ میں آیا ہوں. ٹرو, یہ بات ہے. پاکستانی سوسائٹی کو ہم نے فیبریکیٹڈ ایسا کر دیا, کاسمیٹک سوسائٹی. سیاست گناہ نہیں ہے. سب سے بڑا ظلم تو ضیاء الحق نے کیا تھا جب نان پارٹی الیکشن کیا تھا. آپ کو پتا ہے اگر نان پارٹی الیکشن 1946, 47, 45 میں ہوتا تو پاکستان معروف وجود میں نہیں آتا. ہر برادری کا اپنا اپنا کینڈیڈیٹ ہوتا, آزاد. یہ جب سارے انڈیا سے جمع ہوئے ایک ووٹر ایک جھنڈے کے نیچے, مسلم لیگ کے جھنڈے کے نیچے, اور ایک پرلے میں ووٹ پڑا تو پاکستان بن گیا. تو ہمیں بڑا سوچنا پڑے گا. ہمارے پاس ڈیوائڈ, اور اسی وقت تباہ کیا پاکستان کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کو آمیروں نے, پاکستان کے لوکل باڈیز کے پالیٹکس کو, اور پاکستان کی ٹریڈ یونین کو. آپ کو پتا ہے جب میں چھوٹا تھا تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ٹریڈ یونینسٹ کیا ہے, کارخانے بند کرنے کے لیے ہے. نہیں, جب بڑا ہوا اور ان کے درمیان بیٹھا تو پتا چلا کہ بہت قابل لوگ ہیں. وہ اپنی کمپنی سے, اپنے ادارے سے بیٹھ کے بات کرتے تھے, وہ کارپوریشن پبلک ہو یا پرائیویٹ, کہ آپ بتائیے اس پورے سال کا ہمارا والیوم کیا ہے ٹریڈ کا, اور اس میں سے منافع کا حصہ کتنا ہے, اور اس میں لاس کتنا ہے. اگر لاس ہے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں, ساتھ لاس کے شیئر ہولڈر ہم ورکر ہیں. اور اگر منافع ہوا ہے تو مالکان یا کارپوریشن یا جو بھی ہے یونٹ, اس کے ساتھ ہم بھی شیئر کے حصہ دار ہیں منافع کے. اور وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ لیول کے لوگ ہوتے تھے. کیا ایک ایک چیز پہ ان کی مہارت ہوتی تھی. ہم نے ان کو ہی برباد کر دیا. ہم نے اس ملک میں ٹھیکیداری سسٹم, کانٹریکچوئل سسٹم انٹروڈیوس کرا ہے. لیبر لا کو ہم نے تباہ کیا. ہمارے پولیٹیکل لیڈر ہو, ہمارا بیوروکریٹ ہو, ہمارے میڈیا مین ہو, وہ کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا مزدوروں کے. وہ جو کانٹریکچوئل ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, آف شور کرتے, کیا کرنا بولتے ہیں اسے, آؤٹ سورس کرنا. تو آپ لوگ بھی آواز اٹھائیں. دیکھیں ہم نے اپنی زندگی ایک بیشتر حصہ گزار لیا, آپ کو اپنی زندگی گزارنی ہے, اور ڈر کے کبھی کوئی زندگی کوئی قوم آگے نہیں بڑھتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج دیکھنا ہے کہ ویئر ٹو گو. یہ الیکشن امپورٹنٹ نہیں ہے, پاکستان امپورٹنٹ. اس الیکشن کے بعد ایک اور الیکشن آئے گا, اس کے بعد ایک اور الیکشن آئے گا, اور جس کو ووٹ دے اس کو واچ کریں. اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور آپ سب, ہم نہیں ٹھیکہ لیا ہوا جیل جانے کا, اپنے گھر کے لوگوں کا وقت آپ کو دے دینے کا, عوام کو. ہم نہیں ٹھیکہ لیا ہوا مار کھانے کا سیاستدانوں. ہم نہیں ٹھیکہ لیا ہوا کہ آپ ہماری بدنامی کریں, شام کے 7 بجے سے لے رات 12 بجے تک آپ ہمیں چور چور ڈاکو ڈاکو کہیں. جبکہ دراصل جتنا معصوم اور مظلوم پاکستان میں سیاسی کارکن ہے کوئی نہیں ہے. Really? Yes. You think so? Sure. 200%. میں اپنا ذاتی جانتا ہوں, میں جیسا خود ہوں دنیا کو ویسے ہی سمجھتا ہوں. میں فائنینشلی سفر کرتا ہوں. میں نے کبھی ایک پھوٹی کوڑی گورنمنٹ سے نہیں لیا, ایکسچیکر سے نہیں لیا, کوئی 1 انچ پلاٹ نہیں لیا, پرمٹ نہیں لیا, لائسنس نہیں لیا, بندوق کا کیا پسٹل کا بھی لائسنس نہیں لیا. ٹھیک ہے, مجھے مارنے والا میرا رب ہے, مجھے بچانے والا بھی میرا رب ہے, تو مجھے گن مین کی ضرورت نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو میں ایکسٹرا آمدن کر سکتا تھا یا محنت کر سکتے یا اپنی فیملی کو ٹائم دے سکتے, وہ نہیں دیا. پھر اپنے بچوں کو بدنامی دی کہ اس کا باپ چور ہو گیا اس لیے جیل میں گیا تھا. نیب, میں کسی بھی کوٹے میں جیل جاؤں, میرے بچوں کو تانے پڑتے ہیں. میرے بچوں کو یونیورسٹی میں فیل کیا گیا کہ نہال ہاشمی کا بیٹا کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کے لوگ تھے. میرے بیٹا اور میری بیٹی دونوں کو انہوں نے, جب رزلٹ صحیح ٹیبولیشن ہوا تو پتا چلا میرے بیٹے نے IR میں پورے یونیورسٹی میں 2nd پوزیشن لی ہے. تو یہ وکٹمائز ہوتا ہے. بالکل, گھر پہ بھی آگے فائر کیا جاتا ہے, رشتہ دار بھی یوں دیکھتے اچھا بہت مال کما لیا ہوگا, اللہ واسطے کا چور سمجھتے ہیں آپ کو.
مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیسے پولیٹیشینز، اور آپ کو نہیں لگتا کہ پولیٹیشینز ہمارے ملک میں پاور کو ابیوز کرتے ہیں؟ جب آپ جیسے ہونہار نہیں آئیں گے تو چیٹر ہی آئیں گے نا. تو ہونہار کو آنے کا موقع بھی تو پھر نہیں نہ دیا ہی جاتا. سسٹم نہیں موقع کیا دیا جائے گا. آپ ایک الیکشن کے لیے آپ کو کروڑوں روپے چاہیے. آپ ایک نارمل انسان اور الیکشن سیاستدان ایک دن میں نہیں بنتا, بڑے مار کھا کے 10 سال کے بعد کارکن بنتا ہے. اگریڈ. مگر یہ ہمارے یہاں تو وہ انٹری کرتے ہیں اور بولتے ہیں میرا بیٹا بہت بڑا لیڈر. ارے بھائی لیڈر تھوڑی ہوتا ہے, پہلے دن کام کرنا پڑتا ہے. مگر اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب عمران خان اور نواز شریف جیسی بے نظیر بھٹو جیسی آوازوں کو میوٹ کیا جا سکتا ہے تو مہا صدیقی کی کیا کیا حیثیت ہے اس پوری سچویشن میں؟ اس کے بعد مہا صدیقی بھی میوٹ ہو جائے گی. ایگزیکٹلی. تو اس کے بعد دوسری صدیقی آئے گی, آتی رہے گی, کارواں چلتا رہے گا تو ہی ملک بڑھتا رہے گا. آپ امپورٹنٹ نہیں ہے, کارواں امپورٹنٹ. اچھا میرا یہ ایک سوال ہے جو بہت امپورٹنٹ سوال ہے کہ نواز شریف شاید سب سے زیادہ ٹارگیٹ بنے ہیں ان ملٹری ڈکٹیٹرشپ سے. آپ کو نواز شریف بہت پسند ہے, بار بار نواز شریف صاحب پرسنلی نہیں پسند, کیونکہ ڈائنیسٹی پالیٹکس کے خلاف ہوں میں, اچھا. بہت زیادہ خلاف ہوں. شاہد خاقان عباسی کیوں نہیں آئے شہباز شریف کی جگہ پہ؟ شاہد خاقان عباسی کو بلایا گیا تھا, ایک بار وزیر اعظم بنایا گیا ہے. مگر کوئی ہم پارٹی میں نے آپ کو کہا نا کہ جتنا دیکھیے کسی کے اندر اگر سیاسی کیپیبلٹی نہ ہو نہیں بن سکتا. نواز شریف کے دونوں بیٹے نہیں بن سکے, اس کی دوسری بیٹی نہیں بن سکی, ان کی بھٹو صاحب کی جو بیٹی ہے دوسری صنم آج بھی دنیا میں, اللہ ان کو سلامت رکھے, وہ نہیں بن سکی. یو ہیو ٹو سفر اے لاٹ. آپ کو اندازہ نہیں کتنا سفر کرنا پڑتا ہے پولیٹیکل لوگوں کو. آپ کو صرف وہی لگتا ہے کہ ہم ہار پہنے جا رہے ہیں, واہ واہ واہ, وہ ہماری زندگی کے چند گھنٹے ہیں, مگر جو باقی دن ماہ سال ہے نا وہ بہت تکلیف نہیں. مجھے ایز اے یوتھ آف پاکستان یہ پرابلم ہے, بہت زیادہ پرابلم ہے. جیسے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو شہباز شریف کو آئی ہائیلی اکنالج ہم, انہوں نے کام کیا ہے, میں ان کو بالکل نگیٹ نہیں کر سکتی, اور ان میں ایڈمنسٹریشن اسکلز بہت زیادہ ہیں. انفیکٹ آئی ایم آف دی اوپینین کہ عمران خان کو عثمان بزدار کی جگہ, ویری گڈ ایڈمنسٹریٹر, عمران خان کو عثمان بزدار کی جگہ نواز شریف کا کیا پرابلم ہے؟ آپ کو ایک بات بتاؤں میں ذاتی, میں نا کشمیری ہوں نا پنجابی ہوں, کراچی کا اردو بولنے والا ہوں, ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ایمان ہوں, ایمان ہاتھ رکھ کر کے میں نے آج اس وقت ایز آف ٹوڈے پاکستان میں نواز شریف سے بڑھ کر کوئی مومن کامل آدمی نہیں ہے, کوئی اس سے بڑا پیر نہیں ہے, کوئی اس سے بڑا سچا آدمی نہیں ہے, کوئی اس سے بڑا کلندر نہیں ہے. بولے کیوں بول رہا ہوں میں؟ 30 سال اس شخص کو میں نے دیکھا, 30 سال 30 ایئرس, ریل میں بھی دیکھا, جیل میں بھی دیکھا, جہاز پہ بھی دیکھا, غصے میں بھی دیکھا, محبت میں بھی دیکھا. اس آدمی میں کبھی میں نے ایروگنسی نہیں دیکھی, گھمنڈ نہیں دیکھا, تکبر نہیں دیکھا. اور انسان ادنا سے ادنا ہو, چپراسی ہو, ڈرائیور یا جی ایم ہو, ہاتھ سے نوالا دیتا ہے لوگوں کو. پہلے آپ کے ڈرائیور کو کھانے کا پوچھے گا, کبھی لوگوں کے کسی کے بارے میں بری بات سنتا نہیں ہے. کسی زبان, کسی مسلک پہ کوئی بھید بھاؤ اور کسی مذہب پہ نہیں رکھتا ہے. تو میں نے کہا, میں جیل بھی چلا گیا, پارٹی نے مجھے نکال بھی دیا, میں نے لائسنس ہی پریکٹس, مگر میں نے کہا اس کو نہیں چھوڑ سکتا ہے, یہ آدمی بار بار نہیں ملے. اتنا اچھا آدمی میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں. لوگوں کو بڑے قریب سے, بہت سارے, جاوید جبار صاحب واز مائی مانیٹر, وہ ان سے میں نے بڑا سیکھا, سینیٹر جاوید جبار سے. نواز شریف ہے. مخدوم جاوید ہاشمی کے میں بڑا قریب رہا ہوں. نواز شریف ہے, شہباز شریف نہیں, نواز شریف. اچھا مجھے ایک سوال, مرد کامل اتنا بڑا پیر میں نے نہیں دیکھا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا, پاکستان میں اس سے زیادہ اللہ سے قریب, اللہ سے ڈرنے والا, انسانیت والا آدمی کوئی نہیں ہے. اچھا چلیں, مجھے اپنے قبر میں جانا اور میں اپنی روٹی خود کماتا ہوں. نواز شریف میرے گھر راشن نہیں ڈالتے ہیں. مجھے اختلاف یہ ہے کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو حکومت میں کیسے آئے, ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے, ان کی کیا اسٹرگل ہے, انہوں نے کیا کیا ہے زندگی میں. ایک واقعہ بتاتا ہوں. اب واقعہ عارف حسین صدیقی کی بیٹی مہا صدیقی ہے, تو اس کو پاکستان مل جائے گا. محترمہ سن لیں, ہم نکلتے ہیں اس کردو سے ایک جلسے کے لیے, 2:30-3 بجے چلتے رہتے ہیں, پروگرام کر لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. نہ ہمیں کوئی پانی کو پوچھتا ہے, نہ کھانے کو, نہ وہ رستے میں کوئی ٹوائلٹ ہوتا ہے. نا ایک خاتون ہوتے ہوئے جس طرح سے سفر کرتی ہیں وہ, اور جس طرح سے اپنے لوگوں کا خیال رکھتی ہیں وہ. ٹھنڈا سکڑنے والا موسم ہوتا ہے, سکڑنے والا. جب رستے میں گئے تو اس کردو میں پتہ چلا میاں کو ہو گیا, ان کے کیپٹن صفدر کو کیا ہو گیا تھا, کرونا. میں ساتھ بیٹھا تھا, فوٹو دکھا دینا چاہتے وقت, انہوں نے کہا جی صفدر بھائی کو ہو گیا کرونا. میں نے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ساتھ بیٹھے, ہم بیٹھے رہیں گے. ایک بار ہم کہیں خوشاب یا نکلے لاہور سے 2:30 بجے, اور رستے بھر ریلی, جلسہ, تقریر, ہاں ہو, زندہ باد مردہ باد. صبح 4 بجے جب ہم واپس آ رہے تھے تو مریم نے مجھے کوئی پھانک رہی, تو ان کے
پاس کچھ تھا ایسا سونف یا اس میں تھوڑی سی کشمش تھوڑا سا بادام, کہتا نہال بھائی یہ کھانے کو تک نہیں ملتا ہمیں, اور جو دھکے پڑتے ہیں اور جو گالیاں پڑتی ہیں آپ کو اندازہ نہیں, 12 گھنٹہ روڈ پہ ہونا پڑتا ہے, اور پھر جیل میں آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے, مہینوں آپ ایک کمرے میں بند رہے, آپ کو یہ نہ پتا چلے کہ ابھی دن ہے کہ رات, آپ کو لمیٹڈ صابن دیا جائے منہ دھونے کے لیے, ہاتھ دھونے کے لیے, وضو کرنے کے لیے, آپ کو جب کھانا دے ان کی مرضی, جب کھانا نہ دے ان کی مرضی, ٹھیک. آپ کو یہ نہ فہم تو نہ پتا ہو کہ نماز کدھر پڑھنا ہے. اکثر بیمار لوگ اور قیدی جو ہیں وہ اللہ کو بہت یاد کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ان کی دعائیں سنتا ہوں, تو سالوں وہ جیل میں رہی ہے, ایک ہی جیل میں باپ بھی ہے, اسی جیل میں میاں بھی ہے, اسی جیل میں وہ بھی ہے, الگ الگ کمرے میں. کیا گناہ ہے اس کا کہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے؟ یہ کیا گناہ ہے اس کا؟ اس نے کون سا وزیر اعظم بنی تھی, وہ کون سا منسٹر بنی تھی, وہ کون سا ایم پی, وہ تو کاؤنسلر نہیں بنی تھی بیچاری, اسے بھی 7 سال کے لیے نااہل کر دیا. کیوں کہ نواز شریف کی بیٹی ہے وہ. نہیں وہ تو میں یہ تو میں وہی آپ کو پہلے ہی بولا, کسی کے ساتھ بھی انجسٹ اور ٹریٹمنٹ. آپ بلاول کے بھی کہہ رہے ہیں جی, بلاول کے باقی بھائی بہن نہیں بنے نا. بلاول کی ماں اس کی لڑکپن میں اللہ کو پیاری ہو گئی, اور پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جن کی مائیں پتہ نہیں, ساہیوال کے بچوں کو ان کے سامنے ماں باپ کو مار دیا گیا, تو ان کے بچوں کو ہم کیوں نہیں لیڈر بنا رہے پاکستان کا؟ وہ اگر بننا چاہیں گے کسی کا باپ نہیں روک سکتا, مگر بننے اپارچونٹی ہی نہیں ملے گی نا ان کو. سن لیجیے, آپ کو پتہ ہے آپ پیدائش سے بہت پہلے ایک فیملی ہوا کرتی تھی کینیڈا میں, جان ایف کینیڈی, رابرٹ کینیڈی, ایڈورڈ کینیڈی, تینوں بھائی, پریزیڈنٹ, سینیٹر. پھر اس کے بعد نہیں آپ ہو گئی ہوں گے, جارج ڈبلو بش, اس کے بعد جیری بش, پھر دوسرا جارج ڈبلو بش, ٹھیک. اسی طرح سے آپ کے پڑوس میں موتی لال نہرو, جواہر لال نہرو, اندرا گاندھی, راجیو گاندھی, سونیا گاندھی, اب راہل گاندھی. آپ کو پتا ہے راہل گاندھی سخت سردی میں بھی بیچارہ وہ جرسی پہن کے گھوم رہا ہوتا, قیمت ادا کرتا ہے. یہ اگر کوئی سمجھے نا کہ لیڈر قیمت ادا نہیں کرتا, بڑا قیمت ادا کرنا پڑتا ہے. عام لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے, کھیتوں میں بیٹھتا ہے, وہاں ان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے, ادھر ہی ٹوائلٹ پہ جاتا ہے, ادھر ہی موٹر سائیکل پہ گھوم رہا ہوتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو صلاحیت دی, کیوں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں بھی نظام ہے. موسیٰ و ہارون, موسیٰ کے بھائی ہارون بھی اسی وقت پیغمبر تھے, ٹھیک. داؤد و سلیمان تھے نا, اور اگر انبیاءوں کا سلسلہ اور کڑی نکالے تو ایک ہی نسل ہے آگے جا کر کے. مگر وہ تو چوزن بائی اللہ ہے نا, وہ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر, تو جو اللہ نے چوز کیا ہم اس کے نفی کریں؟ نہیں, ہمیں بھی اسی سنت اسی پہ چلنا چاہیے. اللہ کے بتایا اگر اچھے لوگ آپ کے درمیان ہیں اور کوئی محنت کرنا چاہتا ہے, گیو دیم اے چانس. پوری دنیا میں یہ ہے, آپ کون ہیں آپ بول رہی کہ نہیں, پوری دنیا میں, سری لنکا میں نہیں ہے, بنگلہ دیش میں نہیں ہے. Why don't you discuss this بادشاہت, اس کی طرف تو آپ کے اشارے بھی نہیں آتے ہیں. نہیں, why don't you discuss? Please come do and discuss. I'm not affected by it, na? You are? How am I affected? I'm not. This is the unipolar world. I mean not directly affected. You are directly. I don't want to name the resources controlled by a family or few family. True. It is the resources is for the ummah. یہ ہم نے اپنی پوری ہسٹری پاکستان کی دیکھتے ہیں, جو بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی ہے, ہمارا انسٹیٹیوشن سے ان کا کوئی پرابلم ہو جائے, سیم پیج پہ نہیں ہو, وہ ڈیموکریٹکلی سیم پیج ایک بکواس چیز ہے. اچھا, 1 پیج رول آف لا کا پیج بس نہیں. مگر ہاں, تو سوال یہ ہے کہ ان کو جب بھی آئے ان کو کچھ کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا, وہ اس سے پہلے ہی ان کو نکال دیا جاتا تھا. تو پھر بھی وہ کام دکھا گئے. جی, مگر آپ یہ میری بات کہ 3 times سیم سسٹم سے نواز شریف دسے بھی گئے ہیں, اینڈ 4th time he is ready to come through the same system. نواز شریف لڑنے نہیں آتا ہے, آپ کے اور میرے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے جو وہ کر سکتا ہے اس لیے آتا ہے. وہ پھر آئیں گے, ان کو پھر نکال دیا جائے گا, کوئی بات نہیں. پھر کیا ہوگا فطرت کا, پاکستان کا کیا ہوگا؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. دوسرا نواز شریف آئے گا, پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. کھیت کا فطرت ہے غلہ اگانا, ایک فصل کے بعد وہ بانج نہیں ہو جاتی ہے, پھر دوسرا غلہ اگتا ہے, اسی سال اسی کھیت میں اسی زمین پہ کئی فصلیں اگتی ہیں. جس کا جو کام قدرت نے مختص کیا اس کا وہی کام ہے, اس کا کام ہے پیداوار دینا. نواز شریف کا کام ہے اس ملک کی تعمیر کرنا, جس کو ہٹانا ہے کام وہ ہٹاتے رہے.
ہم کام کرتے رہیں گے. آپ نواز شریف کو مائنس کر دیں تو موٹر وے بھی نکل جائے گا, کراچی ایئرپورٹ کے 90 میں جو بنی تھی ایئرپورٹ کی بلڈنگ وہ بھی نکل جائے گی, علامہ اقبال بھی نکل جائے گا, ملتان بھی, پشاور بھی, اسلام آباد سب فارغ ہو جائے گا, پورٹ قاسم, یہ پورٹ گوادر سب فارغ ہو جائے گا, سی پیک بھی فارغ ہو جائے گا, میٹرو بس, گرین بس, یلو کیپ, گرین چینل, ہر چیز فارغ کر دیں, مائنس نواز شریف کریں تو آپ 47 میں. ہاں انہوں نے انفراسٹرکچر پہ تو پاکستان کے بہت زیادہ کام کیا, تو آئی بھی. اچھا یہ لوگ, اچھا یہ اوورسیز پاکستانیز کا میں جملہ کوٹ کر رہی ہوں, وہ بولتے ہیں کہ نواز شریف روڈے بنا کے ووٹ لیتا ہے. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ دس؟ روڈ جو ہے وہ ترقی کی سمبل ہے, پتہ ہے آپ کو نا, یہ ملاتا ہے ایک کو دوسرے جگہ سے, یہ ملاتا ہے مارکیٹ کو فارم سے, یہ ملاتا ہے کالج کے طالب علم کو اس کے گھر سے, یہ ملاتا ہے اسکول کالج اور یونیورسٹیز کو, یہ ملاتا ہے مریض کو ہسپتال سے, یہ ملاتا ہے مستقبل کو, یہ ملاتا ہے فیوچر کو, یہ ملاتا ہے ڈیسٹنی کو, یہ ملاتا ہے روزگار کو. آپ روڈ سے چڑھ کے اس گھر پہ آئی ہیں نا, اس دفتر میں. روڈ از دا سمبل آف پروگریس. اچھا تو میرا یہ سوال دوسرا ہے کہ نواز شریف نے پنجاب میں بہت کام کیا, بہت ایویڈنٹلی پاکستان میں بہت کام کیا. پنجاب, واٹ ڈو یو مین بائی پنجاب؟ نہیں میں اس پہ آ رہی ہوں. نواز شریف has not given the same attention to Karachi, and Karachi والوں کو بہت اختلاف ہے. We have always been treated as a yatim. ہمیں کسی نے بھی نہیں کیا, PTI نے بھی اون نہیں کیا. I suppose you are very qualified anchor person, and you should have the knowledge that after 58 to 18 amendment, out of 100, 62% of your revenue goes to the province. Yeah. Okay? Then the right and power of the concurrent list has been abolished. Local government, local bodies jise kehte hain, health, education, agriculture, irrigation, it's all comes within the domain, roads and highways within the domain of the provincial government. تو جب آپ کے 18ویں ترمیم میں ہم نے پیسے بھی دے دیا, پاور بھی دے دیا, پھر بھی نواز شریف ہاں یہ کیا, اس کے باوجود آپ کہاں رہتی ہیں آپ؟ ڈیفینس میں. آپ کی ڈیفینس کی سڑکیں ہم نے بہتر بنا دی, اس کے باوجود ڈیفینس کی سڑکیں بہتر سن تو لینا, ڈیفینس نواز شریف کے انڈر میں آتا ہے یار, وزیر اعظم میں کیا بات کر رہے ہیں, سڑکیں نہیں, کراچی کی سڑکیں بہتر, یہ میں نہیں اگری کروں گی. آگے سن تو لو نا, سن تو لو. یہ جو آپ کی لیاری بائی پاس ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ سے, تو اس کے ساتھ تو دیکھیے پورے نالے ابھی تک سارٹ آؤٹ نہیں ہوئے. ایک منٹ تو میڈم, کراچی حیدرآباد جیسا تیسا ہم نے موٹر وے بنا دیا. کراچی کو ہم نے, آپ کراچی والوں کو ایک مزیدار بس دیا, گرین بس, اور 3 اور نئے بس کے روٹس بنا دیے. مگر گرین بس کا بھی کوئی ایشو بھی سن تو لے. آپ جو اندھیرے میں ڈوبتے تھے, ڈیفینس جو ہے نا ڈسنف ہو جاتا تھا جب لائٹ پھک سے چلی جاتی تھی, ڈسنف. تو پھر ہم نے پورٹ قاسم پہ نواز شریف نے 1300 میگا واٹ کا بجلی گھر لگایا, اور جو نیوکلیر پاور پلانٹ ہے دیکھا آپ نے, یہ ماری پور کے اوپر ہے, وہاں پہ 2220 میگا واٹ کا انکریز کیا. پتہ ہے آپ کو یہ والی بات؟ پھر سن تو لیں میڈم, سن تو لیں, کراچی کے پورٹ بھی آپ کو دیا, کراچی کے ہزاروں نوجوانوں کو روزگار دیا, اور سی پیک کے ساتھ کراچی کے کئی منصوبوں کو جس میں جوڑ دیا, جس میں ریل, مونو ریل سسٹم کو بھی لے کے آیا. آپ نے کتنے ووٹ دیے نواز شریف کو؟ جس نے ووٹ دیا نواز شریف نے ان کو دھوکہ نہیں دیا, چمکا دیا ان کو. جنہوں نے ووٹ دیا ان کو چمکا دیا, جنہوں نے ووٹ نہیں دیا وہ خود ہی زنگ لگے ہوئے ہیں, ذہن میں بھی زنگ لگ گیا, کیا کریں ہم. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم بنی, اس وقت بہت الائز چل رہے تھے, سب بڑی دوستی, ایک دم سے ہم دیکھ رہے ہیں فال آؤٹ آ گیا ہے. بلاول بھٹو تنقید کرنے بیٹھ کے وہی ساری چیزوں پہ جو آپ لوگ پہلے, تو کیا ہے یہ سیاست کے لیے تھا یا یہ ایکچولی میں الائنس تھا؟ پوری دنیا میں الائنس ٹوٹنے کے لیے بنتا ہے. آپ کو پتا ہے ایک الائنس ہوا کرتا تھا نیٹو, سیٹو, سینٹو, یہ سب ٹوٹ گیا. الائنس ہوتا ہے اس وقت کے تقاضے کے لحاظ سے, کام ختم, الائنس ختم. پی ڈی ایم کا فنکشن اوور, پی ڈی ایم از اوور. مگر پاکستان کے عوام کی تنقید ہے کہ ہمارے جو بھی لیڈرز ہوتے ہیں, میرا خود کا خیر پرسنل اوپینین بھی ہے, اس میں ہر لیڈر کو ڈالوں گی. اچھا اوورسیز والے کا اور پوچھیں, اوورسیز والے یہ آپ نے یہ اپنی, مجھے لگتا ہے ہر پولیٹیشین پاکستان کا اپنی پرسنل جنگ لڑ رہا ہوتا ہے,
اس کو سیاست میں آنا ہے تو اس نے اعلان کر لی. یہی ہم لوگ کو اگر پاکستان کے لیے چاہتے تو عمران خان بھی نون کے ساتھ نہیں بیٹھا, ساری ڈیموکریٹک گورنمنٹس بھی تو ایک ساتھ. عمران خان سیاست دان تھا ہی نہیں تو وہ بیٹھتا چلے کیسے؟ اس کو ہم نے مائنس کر دیا. نواز شریف کیوں پی ٹی آئی کو سیم بورڈ پہ, سب لوگ ساری ڈیموکریٹک پاورز ایک ساتھ کیوں نہیں آئیں اس ملک کی بہتری کے لیے؟ نہیں ساری ایک ساتھ نہیں آنا چاہیے, سب کے بات نہیں, یہ پھر ڈیموکریسی لڑے مگر مجھے تو خدا کو مارو ہٹلر کے فارمولے پہ چلتی ہوئی نظر آپ سیم پیج پہ تو آئے. سیم پیج نہیں ہوتا ہے, ہر کا اپنا اپنا منشور ہوتا ہے, منشور ہو گیا, راہ جدا جدا منزلیں. بٹ فار دی ڈیموکریٹک پروسیس آف پاکستان یو کین آل سٹ آن ون ٹیبل. راہ جدا جدا منزلیں, پارلیمنٹ میں ہم بیٹھتے ہیں ایک ساتھ, آگے وہاں پہ بھی جھگڑے فساد. تو اسی لیے تو ہوتا ہے کہ ہر ضروری نہیں آپ کی پالیسیز ہے میں اتفاق اور میرے پالیسیز ہے. مگر آپ کو لگتا ہے کیونکہ ڈیموکریٹک پروسیس میں اتنی درار ہے تو ہمارے جو باہر کے انسٹیٹیوشنز ہیں, چاہے وہ جوڈیشری ہو چاہے وہ فوج ہو, یہ سب مداخلت کر پاتے ہیں اور وہ یوز کر سکتے ہیں. ان کے یہاں تو درار نہیں ہے, وہ تو سونے کے بنے ہوئے, وہ شو نہیں کرتے. جتنی دراڑیں اداروں میں ہیں پاکستان کے, اگر ادارے بہتر ہوتے تو پاکستان آسمان پہ ہوتا ہے. وہ ادارہ ہیلتھ کا ادارہ ہو, پولیس کا ادارہ ہو, پارک کا ادارہ ہو, یہ نیویگیشن کا ادارہ ہو, اریگیشن کا ادارہ ہو, زراعت کا ادارہ ہو, ٹھیک, چیمبر آف کامرس کا ہو, بزنس مین کا ہو, ٹھیک, پولیس کا ادارہ ہو, رینجرز کا ادارہ ہو, فوج کا ادارہ ہو, جوڈیشری کا ادارہ ہو, اور فارن پالیسی کا ادارہ ہو, داخلہ پالیسی کا, یہ بیوروکریسی کا ادارہ ہو. خدا کو مانے اگر یہ اچھے ہوتے نا, صرف پاکستان کو بڑا کرتے اور مضبوط کرتے تو آج وہ بھی مضبوط ہو جاتے, مگر بدقسمتی ہے کہ سب اپنی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں. اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, مگر آپ کو اپنے فیسلٹیز. ہاں سب اپنے, مگر فار پاکستان ول پی ایم ایل این اینڈ پی ٹی آئی کبھی ہاتھ ملا سکتے ہیں, ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو. ہم تو انڈیا سے ہاتھ ملا لیتے ہیں, تو اس سے کیوں نہیں ملائیں گے؟ ہم چائنا سے ملاتے ہیں, رشیا سے ملاتے ہیں, اس سے کیوں نہیں ملائیں گے؟ مگر انسان کے بچوں سے تو ہاتھ ملایا جاتا ہے نا, جو میرے ملک کے داؤ پہ پڑ جائے, میرے بچوں کے مستقبل پہ پڑ جائے, بچوں کے ہاتھ سے کتابیں لے کر کے, لیپ ٹاپ لے کر کے, ان کے ہاتھ میں بندوق دے دے, اینٹی پاکستان نعرے دے دے, گٹکا دے دے, ماوا دے دے, ہتھیار دے دے, گالی دے دے. پلیز آپ کو لگتا ہے مے 9 اس گدھے اور گھوڑوں کو دیکھیں, گدھے اور گھوڑوں ملا نہیں سکتے آپ, ٹھیک ہے, دونوں الگ الگ چیز, دیکھنے میں ایک جیسے ہوتی ہے, کام بھی ایک جیسا. ان دونوں کے ملاپ سے خچر بنتا ہے. چلو خچر ہوتا تو شاید ہم مان لیتے ہیں, تو گدھا کے گدھا رہ گیا. اچھا میں کسی پی ٹی آئی لیڈر کے ساتھ بیٹھی گفتگو کر رہی تھی, تو انہوں نے نون لیگ, ان کا میسج یہ تھا کہ جو بھی ووٹ دے پی ٹی آئی کو دے, نون لیگ والے گدھوں کو ووٹ نہ دیں. 44 مہینوں میں گدھا پتہ کس کو کہتے ہیں؟ اٹ از اے سمبولک وچ ڈونٹ اپلائی اٹس مائنڈ. 44 مہینوں میں ایک اینٹا بتا دے جو عمران خان نے لگایا ہو کراچی سے لے کے پشاور تک. 44 مہینے میں عمران خان نے 20,000 ارب لیے قرض. کہاں گئے؟ ایک ڈیم, ایک درخت, ایک ڈیم بتایا تھا نا, 360 ڈیم. ارے ڈیمنی بنا دیتے, ڈمنی بنا دیتے, کچھ تو ایک گلاس پانی بنا دیتے کہ یہ ہم نے ڈیم بنایا. وہ تو بولتے ہیں کہ 1.5 بلین درخت لگایا ہم نے, 1 بلین بنے گے. اچھا اگر 1.5 تو کیا مسواک بنا لیا اس سے انہوں نے کاٹ کاٹ کے 1.5 بلین درخت. وہ ان کا بتائے نا کتنا ایکسپورٹ کر دیا 1.5 بلین. انہوں نے چرس کا لگا دیا, وہ کہتے تھے نا افیم کے درخت لگائیں گے ہم. انہوں نے وہ بیچارے سیلانی والے ہیں, ان کے اوپر جا کے قبضہ کر کے کہا جی رات میں مفت کی روٹی. جا کے پوچھئے فاروقی صاحب سے جو سیلانی چلاتے ہیں, ان کے سینٹر میں اگر آپ کے آفس کے باہر نیال ہاشمی لا ایسوسیٹ لگا دوں تو یہ انصاف ہوگا؟ صحت کارڈ ان کا, صحت کارڈ ہمارے دور میں انٹروڈیوس ہوا تھا. بی بی یہ بیچارہ نقل بھی نہیں کرنا جانتا ہے, سٹا کھلوا لو بس ان سے. اور انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ میں نے اپنے سالے کو ٹرپس دیے تھے سٹے کے بارے میں, کتاب میں ان کے. مگر یہ تو نہیں ہے انہوں نے کیا, ان کا سالہ اور حب الوطنی اور امت پرستی اتنی ہے کہ صادق خان کو ہرا دو اور سالے کو جیتوا دو. ارے اتنا اچھا داماد تو دنیا میں ڈھونڈ کے نہیں ملتا ہے. اچھا جیسے ابھی آگے نہ جائے ورنہ میں باہر نکل کے کھیلوں گا. اچھا نواز شریف پہ ابھی تنقید چل رہی ہے, جو بلاول بھٹو نے بھی ریسنٹلی بولا کہ وہ کسی ڈیل کے تحت واپس آئے ہیں اور ان کو پلیٹ پہ رکھ کے لایا گیا ہے اور ان کو لٹرلی لا کے تاج پہنا دیا جائے گا. ڈیل کرنے والے بلاول کو ڈیل کے قابل بھی نہیں سمجھتے. اب کیا بولوں میں؟ نہیں بھائی what do you have to say about it? نہ ڈیل کے قابل نہ ڈھیل کے قابل. جو ڈیل کے قابل ہوتا ہے اسی سے ڈیل کیا جاتا ہے. آگے بولیں.
تو آپ لوگ کیوں سیم پیج پہ تھے؟ اگر وہ ڈھیل کے بھی قابل نہیں ہیں تو اپنے وقت پہ آپ لوگوں نے کیوں ہاتھ ملائے؟ یہ وہی پیپلز پارٹی ہے اور یہ وہی نواز شریف ہم نے ہے عوام پاکستان سے ہاتھ جنہوں ملایا. نے بے نظیر بھٹو کے خلاف ایروپلین سے چیزیں پھینکی گئی تھی, کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی تھی, ہم لوگ سب بھول جاتے ہیں. آپ لوگ ایک پیج پہ کیسے آئے؟ رٹواتا کون ہے؟ رٹی رٹائی یہ کہانیاں. بتا رہے آپ لوگ ایک پیج پہ کیسے آئے تھے؟ اس وقت کیوں ڈھیل کے قابل تھے وہ اور اب کیوں نہیں ہے؟ وہ جو تنظیم تھی اس کا نام تھا IJI, جس میں جماعت اسلامی ہوا کرتی تھی اور حسین حقانی صاحب انفارمیشن منسٹر. آگے بولو بی بی. And Nawaz Noon was not No, it was not the subject and part of PMLN. PMLN بنی ہے 93 میں. And That was IJI was a جماعت اسلامی originated. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ ابھی ریسنٹلی بلاول بھٹو نے PTI ورکر سے PMLN کے خلاف ہیلپ مانگی کہ آپ لوگ بھی ہمیں سپورٹ کریں اینڈ وی آر گوئنگ ٹو. تو واٹس یور میسج؟ میں بس دعا کر سکتا ہوں میسج کے لیے کہ آپ اپنے ورکروں کی اگر صحیح تربیت کرتے اور سندھ کو 15 سال سندھ کے ووٹروں کی صحیح خدمت کرتے تو آپ کے اغیاروں سے آپ کو مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کے لیے دعائیں خیر کر سکتے ہیں. اچھا تو PMLN اس وقت فی الحال 18 امینڈمنٹ میں ترمیم کی بات کر رہی ہے جس میں پیپلز پارٹی کے 18 امینڈمنٹ کی روح آپ کو معلوم ہے کیا؟ 18 امینڈمنٹ کی روح ہے کہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس آف دا پاور, فائنانس اینڈ ایوری تھنگ. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹس نیچے تک آتا ہے. لندن شہر یا نیو یارک شہر رن بائی دا میئر, اور میئر بھی نہیں, بائی دا بارو, اور بارو بھی نہیں, بائی دا کاؤنسلز دیم سیلف. یہاں آ کے سندھ گورنمنٹ میں سارے وسائل پھنس گئے. نیچے کراچی جو سب سے زیادہ جنریٹ کرتا ہے ٹیکس ریونیو, اس کو دینے کے لیے صرف 300 اور خود کو لینے کے لیے 22,000 ارب. تو موازنہ ہے. میں نے 300 کو ایسے دوربین سے دیکھنا پڑتا ہے اور 22,000 دیکھ کے آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے. اور وہ لگ کہیں پہ بھی نہیں رہا. نہیں لگ رہا ہے, اب تو الیکشن میں لگ رہا ہے. خیر اینی وے, ہاں تو میں یہ بول رہی ہوں کہ ہم نے ہمیشہ دیکھی ہے مداخلت ہوتے ہوئے. میں نے آپ سے سوال پہلے بھی کیا ہے, ہم نے نواز شریف کو بھی دیکھا ہے, عمران خان کو بھی دیکھا, الطاف حسین, بے نظیر بھٹو. میں یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس چیز کو آپ لوگ ڈیموکریٹک پاورز, ہم لوگ اس کو کیسے آگے فیوچر میں ہم اس کو ایسے اوائڈ کر سکیں گے کہ پاکستان میں جو ڈیموکریٹک پاور آئے وہ ایٹ لیسٹ اس کے 5 سال کی ٹرم پوری کرے. صحیح یا غلط عوام ٹرم پوری کرنا امپورٹنٹ نہیں ہے, وہ اپنے منشور کے مطابق اپنے جو ایم اینڈ آبجیکشنز ہیں اس کو میٹرلائز کریں. مگر کیسے کریں گے آپ لوگ؟ آپ لوگ کا کیا؟ یہ دیکھیے آج کی دنیا بہت چینج دنیا ہے. انشاءاللہ تعالی میں کبھی مایوس نہیں ہوتا, بہت آپٹیمسٹک آدمی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ڈسٹ سے ایک پوری باغیچہ بنا سکتے ہیں. مایوسی گناہ ہے, راستہ بن جائے گا. آپ ارادے پکے کریں, راستہ نکل جائے گا. اچھا نہال ہاشمی صاحب, آپ کے جو پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں شاہد خاقان عباسی, مفتاح اسماعیل, ان لوگوں کی کبھی ریسنٹلی وقتوں میں ناراضگی شو ہو رہی ہے پارٹی کے ساتھ. شاہد خاقان عباسی نے تو وائس آف امریکہ کے انٹرویو میں یہ بھی بولا ہے کہ میں اب کی جو پارٹی کا ویژن ہے اس سے اگری نہیں کرتا, اینڈ ہی از آلسو ہنٹڈ ایٹ کریٹنگ ہز اون پولیٹیکل پارٹی. مفتاح اسماعیل نے بھی ایک انٹرویو میں بولا ہے کہ جو پاکستان کو اس وقت پرابلمس ہیں وہ عمران خان یا نواز شریف چینج نہیں کر سکتا, پاکستان کو سسٹمیٹک چینج کی ضرورت ہے. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ مفتاح اسماعیل صاحب پولیٹیکل بندے نہیں ہیں, وہ ایک بزنس مین ہے. وہ 2 اور 2 میری طرح 4 نہیں, وہ 2 اور 2 5 کے آدمی ہیں. تو 2 اور 2 5 کے آدمی اور 2 اور 2 4 کے آدمی کا کلاس ہی نہیں, الگ الگ ہے. وہ امیر طبقے کے لوگ ہیں, وہ اپنے بزنس انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. ہی واز نیور بین اے پولیٹیکل ورکر, ہی واز جسٹ انسٹالڈ فرام سم ویئر ایلس. انہوں نے کبھی وہ اسٹرگل ان کی نہیں ہے, نہ ان کی پولیٹیکل وہ ڈیپتھ ہے. ہر چیز کی ضرورت ہے چینج کی دنیا میں, ہر جگہ, ہر ملک کو. گلاسز چینج ہو رہے ہیں, پہلے ہم تانچین کے گلاس میں, پھر اسٹیل کے, پھر پہلے مٹی کے گلاس میں. چیزیں چینج ہونی چاہیے, مگر آپ کو جب ہٹا دیا جائے اس کے بعد آپ چینج لانا چاہیں تو پھر یہ زیادتی کی بات ہوگی. جب آپ تھے اس وقت چینج لے آتے. 2 بار آپ تھے منسٹر, انہوں نے بولا تھا میں بے بس تھا, میں اتنی چیزیں کر نہیں سکا. 2 بار آپ منسٹر تھے, 1 بار مومن ڈسا جائے گا, 2 بار. مزے لیتے ہوئے آپ کو یاد نہیں آیا, ہٹنے کے بعد آپ کو یاد آیا. اب رہا شاہد خاقان عباسی, کیا شاہد خاقان عباسی اپنی حیثیت سے فیڈرل منسٹر ہی بن سکتے تھے؟ نو, نیور ایور. But he's a very senior leader. He's a very What? So what? میں بھی بہت سینئر لیڈر ہوں. But sort out انسان. میں بھی بہت سینئر لیڈر ہوں, میں بھی پارلیمنٹری رہا تھا. فیڈرل منسٹر بھی بہت مشکل سے, فیڈرل منسٹر بھی بہت مشکل سے. You became prime minister.
آپ کو فوقیت دیا گیا شہباز شریف صاحب کے اوپر، آپ سے زیادہ سینئر لوگ تھے، آپ کو اگر اختلافات تھا ٹینیور میں آپ دے دیتے، آپ کو اگر بنانا چاہتے ہیں، آپ اچھے آدمی، یہ بھی بتا دوں ان کے پولیٹیکل ویوز سے میرے اختلافات ہو سکتے ہیں، ذاتی ویوز دونوں میرے دوست ہیں اور بہت اچھے دوست ہیں اور میرے ساتھ بڑی میں، آپ پولیٹیکل پارٹی بنانا چاہتے ہیں ضرور بنائیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی نیا ایونیو کھل جائے، کوئی پاکستان کے آئین میں اس کے اوپر قطغن نہیں ہے کہ آپ نئی پارٹی نہیں بنا سکتے، وی نیڈ نیو ایونیوز، ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ پاکستان کے لیے بہترین ثابت ہو، بٹ before that you have to quit that party with a میں نے ایک ہوتا ہے نا بہت warmly I have some ideas and I want to float it تاکہ رستے کھلے رہیں، برج مت توڑ کے جائیے گا۔ 2018 کے الیکشن سے پہلے بھی جوڈیشری پہ بہت سوال اٹھائے گئے ہیں کہ بہت یہ نواز شریف پہ ڈسکوالیفائی کیا، اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں سیم سچویشن ہے۔ سیم سچویشن کہاں سے آ گیا؟ نہیں یار، یہاں پہ میں آپ کو سوال ہی نہیں لوں گا، no way, there is not same situation. If you go through the election rules and procedure, Political Parties Practice and Procedure Act, what is clearly written on that? What is the mandatory ingredients for holding a party election? اگر آپ پارٹی الیکشن نہیں کرے آئیں گے تو پھر آپ پارٹی کے بہت ساری چیزوں سے محروم ہوں گے۔ پھر اگر آپ نہیں بتائیں گے، آپ مجھے کافی آپ نے پلایا تو میں بتا ہی نہیں رہا ہوں، ارے فارن فنڈنگ ہو رہی تو بتائیں نا، آپ کے کلیئر ہونا چاہیے، بتائیں عمران خان صاحب کہ یہ فنڈ آیا تھا فلاں 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 ملکوں سے میرے پارٹی کے لیے، پھر اس فنڈ کو میں نے ٹرانسفر کیا اپنے ذاتی جس ہاسپٹل سے میں وظیفہ لیتا ہوں اور میری فیملی لیتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو یہ بات؟ شوکت خانم سے یہ لوگ وظیفہ لیتے ہیں، آنروریم جسے کہتے ہیں، اعزازیہ کیا لیتے ہیں؟ یہ فیکٹری لگا دی کھانے پکانے کے، اعزازیہ لیتے ہیں وہاں سے، پھر اس فیکٹری سے انہوں نے اپنا نام جو ان کے نام عمران احمد خان یازی ہے اس میں وہ پیسے ٹرانسفر کر دیے۔ کس قانون میں لکھا بھیا؟ دادا کا فاتحہ کیا لوٹ کا مال تھا، لوگوں نے تو دیا تھا مریضوں کے نام پہ، لوگوں نے دیا تھا مریضوں کے نام پہ، لوگوں نے دیا تھا، اور کون لوگوں نے دیا تھا؟ جو پاکستان کے لیے ہر وقت بدگوئی کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی منصوبہ سازی کرتے ہیں، تو آپ بتا دینا کہ یہ کون ہے۔ بات پوچھ رہی ہیں آپ سے کہ لوگ ہمیشہ جو عمران خان کے ایک تو کلٹ سپورٹرز ہوتے ہیں ہر پارٹی کے، ٹھیک ہے، وہ چھوڑ کے اور کوئی نام لے لو یار، خاتم النبیین جس کو نہ بول پلیز۔ نہیں اب یہ ہی از اے ویری، آپ ڈینائی کریں آپ اگری کریں، عمران خان از اے ویری بگ فورس ان دی پولیٹیکل سینیریو آف پاکستان رائٹ ناؤ۔ آپ نے بیلون دیکھا ہے بہت بڑا، وہ الگ بات ہے، سوا ہمارا ہوا نکل، بٹ لوگوں میں اس کی مقبولیت ہے، ہمیں اپنی اپوزیشن لوگوں میں تو ہے، بہت بہت ایک منٹ لوگوں میں تو ایسے ایسے نام، آپ خاتون ہے، اچھا پروگرام چل رہا ہے، ان لوگوں کا نام میں نہیں لینا چاہتا ہوں، ایسے ایسے لوگ بھی بڑے لوگوں میں تو سلطانہ ڈاکو یہ بہت، وہ الگ بات ہے، میں یہ نہیں بولی صحیح یا غلط، بٹ عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، وی ول ہیو ٹو اگری آن دس، اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ ایوری تھنگ آئی اگری بٹ آئی ایم سیئنگ ہے، تو میں یہ بولنا چاہ رہی ہوں کہ جب پاپولیرٹی تو شیطان کی بات ہے تو ہے، میں یہ بات یہ میں مان رہی ہوں، مگر میں آپ سے بالکل یہ نہیں بول رہی کہ آپ رحمان اور شیطان کو تو نہیں ملا سکتے ہیں نا۔ نہیں، آپ وہ دیکھیے، آپ پی ٹی آئی والوں سے آپ بات کرو، ان کے لیے نواز شریف پی ایم ایل این کے لیے وہ شیطان ہے، میں آپ سے ارے میں کہہ رہا ہوں ایٹم بم کی بھی بہت پاپولیرٹی مار کے دیکھ لیں۔ نہیں تو اچھا پھر نواز شریف کی پاپولیرٹی نہیں ہے، وہ ایٹم بم وہ بھی شیطان ہو سکتا ہے پی ٹی آئی والوں کے لیے۔ اب آپ وہ نواز شریف پہ، نواز شریف کی پاپولیرٹی کی بات نہیں، اس کی کارکردگی ہے، there is a difference between کارکردگی اور پاپولیرٹی۔ ایک روڈ، ایک پورٹ، ایک بس، ایک ٹرین، ایک لیپ ٹاپ، ایک انڈسٹری، آپ کبھی کہیں سندر لاہور کا دیکھا انڈسٹریل زون؟ نہیں، جا کے دیکھو نا۔ مگر میں آپ سے بول رہی تھی کہ عمران خان جو ہے پاپولر لیڈر ہے، نواز شریف جو ہے وہ پاپولر لیڈر ہے، کارکردگی، چلیں میں مان لیتی ہوں کارکردگی ہے۔ اب آپ لوگوں کو، جب آپ ایک بہت بڑی پولیٹیکل فورس جو ہے عمران خان، اس کو ہم لوگوں نے ایک میوٹ پہ بنا دیا ہے، جو ہے عمران، گلی محلے میں لوگ گالیاں بک رہے ہیں اس کو، الگ بات ہے، آپ اگری نہیں کرتے کہ عمران خان پاپولر ہے۔ عمران خان کو میں لیڈر نہیں مانتا، آپ پاپولر کہہ رہی ہیں۔ چلیں پاپولر انسان ہے، آپ یہ مانتے ہیں نہیں مانتے؟ ہم ہاں ایک کرکٹر ہے، چلے ایک پاپولر کرکٹر ہے، وہ کرکٹ ہی لے جاؤ یہاں سے بھائی، جس کے چکر میں پاکستان ڈوب گیا۔ ہاں چلے مان لیا، مگر میں آپ کو بول رہی ہوں، تو آپ ایک اتنی بڑی فورس کو ایک الیکشن کر رہے ہیں، ایک فورس کو میوٹ کر کے، یہ کون میوٹ کر رہا ہے؟ آپ کے ادارے کر رہے ہیں، آپ لوگ یہ دیکھیں ایوری بڈی از آن دی سیم پیج۔ کل میں گانا سن رہا تھا، ہاں
बुढ़ापा देख कर रोया, जवानी नींद भर सोया, लड़कपन खेल कर खोया, सजन रे झूठ ना बोलो। तो इमरान खान साहब कारनामे अच्छे कर लेते तो आज रोने की दिन ना आते ना। मगर ये इमरान खान बोल रहे थे आप लोग के टाइम पे कि तुम लोग नहीं करते, तो मैं ये हम बोल ना रही हूँ करते तो पाकिस्तान में हमारी क्रेडिबिलिटी है, नवाज शरीफ हम ये की सियासत कब क्रेडिबिलिटी। खत्म करेंगे, फैशिज्म की आप सियासत। जिस दिन अच्छे लोगों को वोट देंगे। नवाज शरीफ भी आए हैं, उन्होंने भी कुछ मुल्क की शक्ल तो नहीं बदल दी, उन्होंने भी मतलब इन सबको इतना टाइम मिला है। न्यूक्लियर पावर बना दिया, वरना आप इंडिया पी जाता। न्यूक्लियर से अच्छा, आपको और मिसाइल दे दिया। एक मिनट, अब्दुल करीम खान के साथ क्या किया हमने? ये मुशर्रफ से पूछे ना, तो वही हमने उन पे तनकीद क्यों नहीं की, हमने उनके लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया? मुशर्रफ से पूछे, जब आया मुशर्रफ तो आप मिठाई बांट रहे थे। तो ठीक है, आपके एक इदारे ने किया, ये सही है। और आपके इमरान खान जो है ना, मुशर्रफ का ना कहता था अल्लाह करे आप मुझे वजीर आजम बना दें, सर मैं वजीर आजम बना दूं। तो ये तो सबने किया है, ये सबने किया है, ये खुशामद सबने की है वजीर आजम बनने के लिए। हम एक इंसान को सिंगल आउट नहीं कर सकते। वही मेरा पॉइंट है कि हमें नहीं करनी चाहिए ना, हमें पाकिस्तान के आइन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ऑफ कोर्स करना चाहिए। तो ये और ये नवाज शरीफ ने किया, हम्म, पाकिस्तान के आइन को स्ट्रॉन्ग किया, प्रोविंशियल ऑटोनमस के ऊपर बिलीव किया, 90 चल के आया, लारकाना चल के गया, क्योंकि सिंध रूरल और अर्बन सेंटर दो डिवाइडेड था। उनकी बात की, उनको ये नहीं कहा कि आप छोटे इंटिटीज हैं, उन्होंने कहा नहीं आप एक हकीकत है, हम आपके पास आते हैं। वो लारकाना भी गए, और सिर्फ लारकाना नहीं गए, मीर मुर्तजा भुट्टो के पास भी गए, मुमताज भुट्टो के पास भी गए, बशीर कुरैशी के भी मैयत में गए, कादिर, मैं था खुद कादिर मक्सी के पास भी गए, पलीजो साहब से मिले, क्योंकि सब पाकिस्तानी हैं, उनके नजरियात अलग हो सकते हैं। फिर मुफ्ती साहब के पास भी गए, बिजंजो साहब के पास भी गए, चकजई साहब के पास भी गए, फिर चार सद्दा वली बाग भी गए, फिर फजलुर रहमान साहब के पास भी गए। छोड़ा किसी को नवाज शरीफ ने? पाकिस्तान के खातिर हर के पास चल के गए, जिसके पास एक वोट हो या वोट ना हो, उन्होंने कहा आप मुझसे ज्यादा बेहतरीन अच्छे पाकिस्तानी हैं, हम आपकी कदर करते हैं, आए बैठे मिल के चलते हैं, पाकिस्तान के बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है और क्या करें। अच्छा, मुझे सवाल ये था मेरा कि मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि जब नवाज शरीफ, अल्ताफ हुसैन जरदारी, सॉरी अल्ताफ हुसैन तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जरदारी, नवाज शरीफ, फजल रहमान, इन सब की जब बात होती है, फिर इमरान खान की बात होती है, तो लोग बोलते हैं, जो हम लोगों ने एक सर्वे किया था यूथ से, हमने बहुत सारे यूथ से सवाल पूछे थे, तो उनने कुछ जो थे मैं स्कूल का नाम ले लूंगा फिर ऐसे यूथ निकाले हैं पाकिस्तान में जिसको, एक मिनट यार, मुझे सवाल पाकिस्तान के स्कूल से नेशनल एंथम खत्म कर दिया इन नाम नेहाद प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट ने। नेशनल एंथम खत्म कर दिया, ड्रिल खत्म कर दिया। हमारे जो कोड्स थे, एथिक्स थे, कि जो एक सेइंग होता था कि अपने बुजुर्गों के बारे में बात, पाकिस्तानी स्टडीज के बारे में बात, वो किताबें नहीं पढ़ाई गई, हिस्ट्री नहीं पढ़ाया गया, पाकिस्तानी स्टडीज खत्म हो गया, कंपलसरी सब्जेक्ट था। आप किसको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को? अब आप वहां पे म्यूजिक क्लासेस आ गए, जरूर पढ़ाएं म्यूजिक आप, मगर आप पहले बताएं उस बच्चे को तुम कौन हो, आइडेंटिटी क्या है तुम्हारी। तो ये जो प्राइवेट स्कूल है, इनके ऊपर बहुत सख्ती होनी चाहिए। इट इज नॉट ए मनी मेंटिंग मशीन, इट इज अ मनी मेकिंग मशीन और बिजनेस। आवाज उठाए ना बिजनेस हम लोग अपनी कैपेसिटी में उठा रहे हैं, ये बहुत ही, मैं तो ये अग्री करती हूँ, बिल्कुल ही बिजनेस हो गया है। मगर मैं तो उनमें मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये जुमला सुना कि वी चूज इमरान खान। इसका मैं आपको इंग्लिश में बोला होगा उन्होंने। नहीं, हाँ इंग्लिश में आपको, वो जितने गुलाबी इंग्लिश है ना, वो सब इमरान खान के लिए। मुझे इस पे आपका ना, हाय मी, इमरान भी नहीं, इम्मी। हाँ, तो मैं जो है इस पे सिर्फ आपका रिएक्शन देखना है, मुझे इसके बस बात पे आपका रिएक्शन किया कि उन्होंने बोला वी चूज इमरान खान because he is the lesser of all evils. What do you have Nobody is evil. Nobody is evil. And you have no right. No one has right to describe someone as evil. It is Almighty Allah to decide. We can't give any title to anyone. ये एक इंग्लिश वर्ड है, वहाँ पे evil कोई और लोग थे उस जमाने में, devil, evil, ये सब आप देखिए आपके मुल्क में क्या सूट करता है। आप अपने तकाजों के तहत, हिंदुस्तान में मोदी चाय बनाते थे, इंग्लिश नहीं बोलते थे, मगर उसने इंडिया को उठा दिया। जापानीज बोलते हैं, कोरियंस बोलते हैं। ये जो आपकी वो सो कॉल्ड पढ़ा लिखा, इंग्लिश इम्मी बोल के पढ़ा लिखा होता है आदमी, उसको कितना मालूम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में, कितना मालूम है मॉडर्न माने जदीद ज़राअत के बारे में, कितना मालूम है? नहीं मालूम।
یہ جتنے لوگ ہیں ان کو بولے ذرا جا کر کے نا تحقیقات کریں چیزوں پہ, ایجادات کریں. پاکستان کو انوویٹرز کی بہت ضروری ہے جو ایجادات کرتے ہیں. ایک کر دیا نا ایجاد عمران خان, اس کے بعد ضرورت نہیں ہے, ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اچھا, پی ٹی آئی نے ایک بہت سیریس ایلیگیشن لگائی ہے کہ پی ڈی ایم نے جنرل باجوہ کے ساتھ مل کے ووٹ آف نو کانفیڈنس موشن کر کے ان کے خلاف ان کو نکالا گیا, اور جب وہ نکالا گیا تو اس کے بعد وہ اور پاپولر ہوئے تو انہوں نے مے 9 کا آپریشن یہ پورا کر دیا, جو عمران خان لوگ بولتے ہیں وی آر ناٹ اے پارٹ آف اٹ, اٹ واز ڈن آن اس, ہم نے نہیں کیا, یہ ہمارے ساتھ کیا گیا. What do you have to say about it? یہ جو کور کمانڈر کے گھر کے اندر جو کوئی کبوتر لے کے جا رہا ہے, کوئی مور لے کے جا رہا ہے, کوئی فرنیچر لے کے جا رہا ہے, ہم نے دیکھ لیا 22 سال مگر فردوس شریف نقوی صاحب نے ایک بات بولی کہ ان کو روکا کیوں نہیں گیا, ٹیئر گیس کیوں نہیں کیا گیا, آئی جی پنجاب نے روکا کیوں نہیں کیا. وہ تو روکا نہیں, ان کی تو ناکامی تھی, مگر جو آپ نے 22 سال میں جو تربیت کی وہ نظر آ گیا. مگر یہ بہت بڑا کوشچن ہے, ہم میں ارے روکنا نہیں, وہ تو روکا ہی نہیں, ان کو تو پکڑ لیا, وہ مور بھی بادیاب ہو گیا. مور تو بعد میں, مگر اس وقت اس پوائنٹ کو تو بعد میں چھوڑے. یہ جو 22 سال آپ لوگوں کو ٹریننگ دی گئی چوری چکاری کی, مگر اس کا مطلب 22 سال میں یہ نکلا ہے, کہیں اور سے فیسیلیٹیشن تھی نہیں 22 سال میں یہ نکلا ہے. But do you think کہیں اور سے فیسیلیٹیشن تھی نہیں, آپ بتائیں for the May 9 attacks? نہیں 22 سال میں آپ نے کیا یہ ٹریننگ کیا؟ 22 سال میں مور چورانے کی ٹریننگ, وہ مور نہیں, اس میں پھر گانے والے بھی بہت ہیں, نانی تیری مورنی کو مور لے گیا. But do you think May 9 کہیں اور سے فیسیلیٹیشن یہ اس میں آ جاتا, نانی تیری مورنی کو مور لے گیا. وہ بات آپ مگر میری سوال کو اگنور کر رہے ہیں, اسی پی ٹی آئی پہ فٹ آ رہا ہے یہ May 9 کی کہیں اور سے فیسیلیٹیشن تھی. باقی جو بچا تھا کالا چور لے گیا. Do you think so? کہ فیسیلیٹیشن تھی کہیں اور سے May 9 کی, روکا ہی نہیں کیا, مطلب میں آج اٹھ کے نہیں کر سکتی. ہاں تھی نا زمان پارک سے, نہیں یا پھر زمان پارک سے, یا پھر آئی جی پنجاب نے کیوں نہیں روکا گیا, ٹیئر گیس کیوں. میں آج اٹھ کے جا سکتی ہوں, ہم لوگ کو ایک ملیر کہیں جانے کے لیے آئی ڈی کارڈ دکھا کے انٹری کرانی پڑتی ہے. آپ کو لگتا ہے اتنا بڑا رائٹ کریٹ کر دیا گیا and there was nobody to stop it? اب میرے منہ سے نکل رہا تھا ایک لفظ آپ کے لیے چھوڑ دیا. نہیں مگر مجھے بتائیں, آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اور سے فیسلٹی تھی؟ میں نے مان لیا عمران کہیں خان سے کوئی فیسلٹی نہیں تھی, کہیں سے نہیں تھی, آپ کو لگتا ہے؟ چلے ٹھیک ہے, صحیح. بٹ یہ اب آپ کو جو پڑھایا تھا جو بچا تھا وہ لٹانے کے لیے آئے ہیں. تو عمران خان صاحب آپ کہہ رہے ہیں آخری گیت سنانے کے لیے آئے ہیں, گیت ختم ہو گیا, میوزک ڈائریکٹر چینج ہو گیا, میوزک 22 سال میں جو کچھ تھا وہ نکل گیا. اور آپ کو لگتا ہے بس وہی ہے عوام اینڈ عمران خان, اور کوئی آپ کو نہیں لگتا, یہ میں نہیں بول رہی فیسیلیٹیشن ہوئی ہے, چلیں عوام میں نہیں ہے عمران خان بھائی, آپ کو نہیں لگتا ہے فیلئر ہوا ہے ان کی طرف کہ اتنی بڑی ہماری چیزوں کو نقصان پہنچانے کے دے دیا گیا؟ میں کچھ آپ جیسے قابل اور کچھ ہم جیسے فاضل لوگ ہوتے ہیں, وہ کسی کام کے نہیں ہوتے. آپ قابل لوگ ہیں, آپ اپنے آپ کو عوام سمجھتے ہیں, عوام ہم جیسے غریب لوگ ہیں جو دن رات محنت کر کے روٹی کماتے ہیں. عمران خان نہیں, عوامی پاکستان میں عمران خان کہیں بھی نہیں ہے, عوام میں نہیں ہے, اس کی کوئی روٹس نہیں ہے. اس کے سارے وہ جو 22 سال تربیت کیا تھا, وہ گانا گایا تھا نا جنہوں نے روک سکو تو روک لو, وہ بھی نکل گیا, اس کو بھی نہیں روک سکے عمران خان. ٹھیک ہے, روک سکو تو روک لو, تبدیلی آئی رہے, آگئی تبدیلی, نکل گئے. انہوں نے گانا گایا تھا نا, وہ تو سبھی ایک آدمی کو روک سکے عمران خان, جب اپنے کیبنٹ کو نہیں روک سکے تو کیا روکیں گے کسی کو. آپ کو لگتا ہے نیب پولیٹیسائز ہو گیا اور وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں رہا؟ پہلے سے بھی پولیٹیسائز تھا جی, اب بھی ہے. یو تھنک سو آگے بھی رہے گا اگر نواز شریف کی حکومت آ جاتی ہے؟ جب تک یہ ادارہ رہے گا یہ پولیٹیسائز رہے گا. اچھا, از ناٹ این انڈیپینڈنٹ, تو اس کی ہم چیزوں کو سیریس لینا بند کر دیں. نو, ختم. میں کرمنل وکیل بتا رہا ہوں, یہ ادارہ وقت کا ضیاع, کچھ لوگوں کو نوکریاں تو ضرور دے سکتا ہے اور کچھ نہیں. اچھا, اس کا نام رکھنا چاہیے امپلائمنٹ بیورو فار ریٹائرڈ پرسن. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, کل نواز شریف نے مانسیرا کے جلسے میں بولا ہے کہ پاکستان کو واپس سے ٹریک پہ لانا بہت مشکل کام ہے. آپ لوگ کی پارٹی اف یو گائز ون دی الیکشن, کیا منشور ہے, کیسے کریں گے, کیا کریں گے, کیسے واپس یوتھ کو موبلائز کریں گے, عوام کو موبلائز کریں گے, کیسے ہم ترقی کی طرف جائیں گے, آپ لوگ کا پلان کیا ہے؟ جیسے ماضی میں کیا ہے بس اس بار بھی کریں گے. نہیں مگر کچھ ہوتے ہیں نا جیسے میں, اچھا جب آپ کا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا تھا نا, آپ کے گھر کی اے سی تو چلتی ہی نہیں تھی نا, کیونکہ بجلی تھی نہیں, ہم نے آپ کے گھر کی بجلی چلا دی. آپ کے گھر بہت مہنگی قیمت پہ چلائی ہے, یہ اب انہوں نے کیا نا عمران خان نے, مگر ہم پچھلے 16 منتھ میں بھی عمران خان نے کیا, نواز شریف کتنے میں چھوڑ کے گیا تھا, 8 روپے پہ, مگر اس کے بعد تو بہت ساری چیزیں, اس کے بعد تو آپ کا امی آ گیا نا. ہاں
تو یہ 16 مہینے میں کیوں نہیں کیا کچھ؟ 16 مہینے تو اس کو بٹور رہے تھے، ہم صفائی کر رہے تھے. تو وہ بھی یہی بولتے ہیں، عمران خان بولتے ہیں ہم نواز کی صفائی کرتے ہیں، آپ لوگ بولتے ہیں عمران کی صفائی کرتے ہیں، اب کل آئیں گے پھر بولیں گے 16 مہینے کی صفائی کر رہے ہیں. ہم سب صفائی میں ہی لگے ہوئے ابھی تک. امریکہ جاتی رہتی ہے، اس ملک کا کچھ نہیں ہو رہا. امریکہ میں کچھ نیوز چھپتے ہیں، چینلز نہیں، پرنٹڈ. بلومبرگ کو پڑھ لیجئے، ٹائمز کے مختلف ایڈیٹوریل کو پڑھ لیجئے، اور آپ مودی کو دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا پاکستان کی اکانومی کے بارے میں عمران نے کیا کیا اور ہم نے کیا کیا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آخری چیز، آپ کی ڈسکوالیفیکیشن بھی ختم ہو چکی ہے، اور اب آپ کی جو کنٹیمپٹ آف کیس میں تھا، اور اب آپ کو پارٹی نے مگر اس دفعہ ٹکٹ نہیں دیا ہے، یا ہم نے لیا نہیں، کیا ہے سچویشن آپ کی، کیا ہے پولیٹیکل، آگے الیکشنز لڑ رہے ہیں نہیں لڑ رہے، کیا کر رہے ہیں، کیا سوچا ہے پاکستان کے لیے، آپ کی کیا تھاٹ ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں، واٹ از یور فیوچر ایز اے پولیٹیشین اینڈ اے ممبر آف پاکستان مسلم لیگ نون؟ 2002 میں مجھے پرائم منسٹر نے، نواز شریف صاحب نے کہا تھا تم الیکشن لڑو، لڑ لیا. 2013 میں کہا تھا لڑو، لڑ لیا. 2018 میں نکال ہی دیا، پارٹی میں نہیں تھا میں. 2024 میں انہوں نے کہا تم ٹکٹ بانٹو کراچی میں سب کو، ہم نے بانٹ دیا. اور پھر سیاست میں خود غرضی نہیں ہونی چاہیے. میرے جن دوستوں نے سالوں میرے ساتھ کام کیا ہے، میں دوبارہ ایک بار جیت جاؤں گا تو وہ خوشی نہیں ہوگی جو میرے دوستوں کو مجھے جتا کے خوشی ہوگی. تو اس بار میں کراچی کے کیمپین کو دیکھ رہا ہوں. میرے ساتھ جو کام کرتے تھے نا، جیسے یہ عاشر ہے، خرم کام کرتے تھے، فیروز، جتنے لڑکے تھے وہ آج سارے لڑ رہے ہیں، میں ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں. اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے، یہ سیاست ایک جوائنٹ ایفرٹ ہے، کلیکٹیو. وہیں پہ عملیت ہو جاتی ہے جہاں بار بار میں ہوتا ہوں، میں نہیں، ہم. اور آپ کا بس میں ایک کوشچن ایڈ کر رہی ہوں، آپ نے بات کی ہے کہ آپ کراچی کے آپریشنز کو دیکھ رہے ہیں، تو کراچی کے لیے کوئی پلان ہوگا، کوئی فیوچر، کوئی تھاٹ؟ الحمدللہ آپ کے لیے ہم لے کے آئیں گے مونوریل. ہم سے مراد ناٹ می، مسلم لیگ نون. ہم لے کے آئیں گے مونوریل، 4 نئے میٹرو بس سسٹم، K4 کے جو پانی کا منصوبہ انہوں نے، بلاول بھائی نے جو کر دیا کام، اس کو ٹھیک کرائیں گے ہم. کراچی کے جو صنعتی ترقی اس کو بہتر کریں گے، آپ کو اسکالرشپس دیں گے، آپ کو نئے انڈسٹریز قائم کریں گے، یہاں پہ نئے انڈسٹریل زون قائم ہوگا یہاں پہ، اور اس کو ایک آئیڈیل سٹی بنائیں گے ہم، سیف سٹی. اور جو کراچی کا سب سے بڑا پرابلم ہے چوری ڈکیتی، لائٹ، وہ پہلے ہی روک دیا نا. اگر آپ کی حکومت ہی چوری ڈکیتی کرتی ہے تو پھر حکومت نہیں، مگر آپ PMLN اس سے ہمیں نہیں، آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ کس پہ الزام لگا رہی ہیں کہ آپ کی حکومت کو ہم آگے گرفتار کریں؟ آپ ووٹ دیں گے چور ڈکیت کو تو پھر ہوں گی حکومت. نہیں، مگر اگر آپ جیت جاتے ہیں تو کراچی کے، ہم تو مرکز میں جیت جائیں گے انشاءاللہ. آپ صوبے کی بات کریں، صوبے میں چلیں فار ایگزامپل جیت جاتے ہیں، ڈیفنس میں رہتی ہیں، بابر انور کو ووٹ دیجیے گا، ہمارے کینڈیڈیٹ ہے. اور روزینہ انور کو بھی ووٹ دیے گا، ہمارے کینڈیڈیٹ ہے. اور چودھری محمود حسین کو بھی ووٹ دیجیے گا، ہمارے کینڈیڈیٹ. اگر جیت گئے تو یہ چوری چکاری چیز ختم ہو سکتی ہے انشاءاللہ. ہم صرف ایک بات کریں گے، کلمہ پڑھ لو. کلمہ کے اندر چوری چکاری کی گنجائش نہیں ہے. نہیں، مگر حکومتیں بھی تو کچھ کریں نا. ہم تو آیت الکرسی، کلمہ ولمہ سب پڑھ رہے ہیں، حکومتیں بھی تو کسی وجہ سے. کلمہ اگر پڑھ لیں تو پھر چوری کرنا چھوڑ دیں گے. ہاں وہ مگر صحیح ہے، مگر حکومت کو بھی تو کچھ رسپانسبلٹی لینی پڑے گی نا ان چیزوں کی. آپ جیسا کہیں گے، یہ ملک آپ کا ہے، یور پاکستان. ہم آپ کے اقدامات، آپ کے حکم کے تحت چلیں گے. ووٹ آپ کا، کام ہمارا. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اٹ واز این ایبسولوٹ پلیزر ہیونگ یو. بہت مزہ آیا آپ سے کانورسیشن کر کے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم.